آج کل کچھ لبرل اور کچھ دانشور ایک بڑا واویلا کر رہے ہیں۔ عید قربان نزدیک ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کعبے کے گرد گھومنے سے پہلے کسی غریب کے گھر گھوم آؤ۔ مسجد کو قالین کی نہیں، کسی بھوکے کو روٹی کی ضرورت ہے۔ حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے کسی نادار کی بیٹی کی رخصتی کا خرچہ اٹھا لو۔ تبلیغ میں نکلنے سے بہتر ہے کہ کسی لاچار مریض کو دوا فراہم کر دو۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ کسی بیوہ کے گھر آٹے کی بوری دے دو۔ یہ کیسا عجیب تقابل ہے کہ دو عبادتوں کا آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ اگر تقابل کرنا نہیں ہے تو پھر اس طرح کا تقابل کیوں نہیں کرتے کہ 15-20 لاکھ کی گاڑی تب لو جب محلے میں کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو؟ یعنی سمجھ آئے گی نا اس بات کی۔ یعنی 50-60 ہزار کا موبائل تب لو کہ جب محلے کے اندر بھیک مانگنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر کمرے میں اے سی تب لگواؤ جب کوئی بغیر بجلی کے پنکھے کے سونے والا نہ ہو۔ برانڈڈ کپڑے تب خریدو جب سڑک پر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ آخر یہ چڑ مسجد اور مدرسے اور تبلیغ اور حج اور عمرہ سے ہی کیوں ہے؟ دراصل ایسے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ عید قربان نزدیک ہے تو بہتر نہیں قربانی، اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو قربانی سے بہتر ہے کہ کسی کے گھر پیسے دے دو۔ نہیں، جو واجب اللہ نے آپ پر کی ہے، فرائض آپ پر ہیں، وہ آپ پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ذرا بیرونی دنیا کا سفر کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب اسپین میں چھری اور نیزوں سے ہزاروں بیل کو ہلاک کیا جاتا ہے اسپین کے اندر، یہ ان کی مذہبی تہوار ہے ان کا، اور اذیت دیا جاتا ہے ان کو، اذیت ناک یہ منظر ہوتا ہے، وہ اس کو کھیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ڈنمارک کے اندر ہر سال سینکڑوں افراد ڈالفن مچھلی کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا تہوار ہے، مہرجان اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ اور جب یہودیوں کا ایک گروہ ہزاروں مرغیوں کو پتھر سے مارتا ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو اپنے گناہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو عقیدت اور مذہب کے طور پر لیا جاتا ہے، اور جب عیسائی بھارتی پرندوں کو ذبح کرتے ہیں اور نئے سال کے دن کے طور پر اس کو مناتے ہیں، اس وقت تک تو کسی کو یاد نہیں آتا ہیومن رائٹس، اس وقت تو کسی کو نہیں یاد آتا۔ اور لیکن جب مسلمان اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے میں بھی اتنی احتیاط ہے، حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو جس آلے سے ذبح کرنے لگو، اس آلے کو بھی اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ہمارا دین اسلام تو انسانیت بھی سکھاتا ہے، اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، باہر کی دنیا کو آج تک کوئی نہیں کہتا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، وہ اپنے مذہبی تہوار کے طور پر اس کو منا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ سیکولر اور کچھ دانشور میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو خود دین کا پتہ نہیں، اور وہ عورتیں جو سارا پروگرام ایسے کرتی ہیں پورا سال، جن کو خود اسلام کے بارے میں نہیں پتا، وہ بھی اس بارے کے اندر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دین کے معاملے کے اندر رائے لی جائے تو علماء سے لی جائے، تاکہ دین کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔